أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدنا علما أعوذ بوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل إن كنتم تحبون الله کہہ دیجئے بتا دیجئے اعلان کر دیجئے ان کنتم تحبون اللہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی بس میں محمد علیہ السلام کی پیروی کرو اتباع کرو اطاعت کرو فرما برداری کرو یحببکم اللہ اللہ بھی تم سے پیار کرے گا محبت کرے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور تمہارے گناہوں کو تمہاری غلطیوں کو معاف کر دے گا وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ اور اللہ
بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، کبریائیاں اسی کے لائق ہیں، بزرگیاں اسی کے لائق ہیں۔ کروڑوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، آپ کی آل پر، آپ کے صحابہ پر اور آپ کی امت پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کھلے میدان میں آرام فرماتے ہیں۔ اچانک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آسمانوں میں نگاہ دوڑاتی ہیں اور انہیں بے شمار ستارے نظر آتے ہیں آسمان میں۔ کہتی ہیں یا رسول اللہ، کیا تم بتا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جس کی زندگی کی نیکیاں ان آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں؟ آسمان کے ستارے انگنت ہیں، ابھی تک جو کہکشائیں دکھائی دی ہیں، ایک کہکشاں کئی نظام شمسی سے مل کر بنتی ہے۔ نظام شمسی یعنی سورج کا نظام، ایک سورج کا نظام، اور اس سورج کے ماتحت کئی چاند ہیں۔ ہمارا تو ایک چاند ہے، دوسروں کے کئی چاند ہیں، اور اس کے جتنے ستارے سیارے ایک نظام شمسی کے کھربوں ستارے۔ اب سارے آسمان میں کتنے ہوں گے ابھی تک دنیا گن نہیں پا رہی۔ ہر روز دوربینیں ایسی لگائی جا رہی ہیں، اس سے بھی آگے دکھائی دے، اس سے بھی آگے دکھائی دے، اور مزید سے مزید کہکشائیں جو ہیں وہ درآمد ہو رہی ہیں، دکھائی دے رہی ہیں نئی نئی چیزیں۔ ابھی تک میرے اللہ کی فضائی ختم نہیں ہوئی۔ کہا کیا کوئی ایسا انسان ہو سکتا ہے کہ اس کی زندگی کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی زبان سے موتی نکلے، فرمایا ہاں ہے ایسا انسان جس کی زندگی کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ کون ہے وہ؟ کہا وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عمر بن خطاب، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا اگر کوئی نبی میرے بعد ہوتا تو عمر نبی ہوتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ خاموش ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے رہے کہ عائشہ کے دل میں خیال آیا ہوگا کہ شاید میرے باپ کا نام لے۔ کہا عائشہ کیا بات ہے، آپ خاموش ہو گئی ہیں؟ چاہیے تو یہ تھا نا سبحان اللہ، واہ واہ، بلے بلے، کچھ نہ کچھ کلمات ادا کرنی چاہیے تھے، لیکن خاموش ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھام کے آپ نے فرمایا عائشہ تیرا خیال تھا کہ میں تیرے باپ کا نام لوں گا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن میں نے عمر کا نام لیا اس لیے تو تھوڑی سی پریشان ہوئی۔ عائشہ ابو بکر کی ایک رات کی نیکیاں، صرف ایک رات کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہے، اور وہ رات تھی جس رات ابو بکر میرے ساتھ غار ثور میں رہا، جس رات دشمن کا خوف تھا، دنیا ساری پیچھے لگی ہوئی تھی، 100 اونٹ کا انعام تھا، زندہ یا مردہ پکڑ کے کوئی لائے، اس وقت ابو بکر میرے ساتھ تھا تو اس کی نیکیاں ایک رات کی آسمان کے ستاروں کے برابر ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک رات کی نیکیاں کیوں اتنی بڑی تھی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار ثور
جو لوگ گئے ہیں، جنہوں نے دیکھی ہے، جنہوں نے نہیں دیکھی، اللہ ان سب کو دکھائے وہ جگہ، وہ مقامات۔ بہت لمبا راستہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چڑھنے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے قدموں پہ اٹھا لیا، یا رسول اللہ آپ تھک جائیں، رات کی گھڑیاں، آپ تھک جائیں، کندھوں پہ اٹھا لیا۔ اور پہاڑ کے اوپر چڑھنا، وہاں بندہ ویسے چڑھے نا سانس پھوٹ جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے سے غم بھی، فکر بھی، دکھ بھی، کہیں کوئی آ نہ جائے، اٹھا کر کے وہاں لے کے گئے، نیچے اتارا تو یہ غار بس ایک چھوٹی سے ایک کھڈا سا تھا، اس کے اندر جانا تھا۔ کوئی غار نہیں جیسے ہمارے ہاں خوبصورت غار بنی ہوتی ہے، نہیں، دو پتھر ایسے ملے ہوئے تھے اور نیچے سے تو پانی کی گنجائش جگہ بن گئی تھی اور وہاں ایک سوراخ سا بن گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں اسی جگہ چھپ جانا چاہیے، صبح ہونے والی ایسا نہ ہو کوئی پکڑ۔ اندر جانے لگے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روک لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نہیں یا رسول اللہ آپ اندر مت جائیے، پہلے میں جاؤں۔ کہا ابوبکر کیوں؟ اس لیے یا رسول اللہ اندر کوئی موذی جانور ہو تو کہیں ایسا نہ ہو تو آپ کو نقصان پہنچائے، مجھے نقصان پہنچا تو میں ایک انسان ہوں، مر گیا، آپ کو نقصان پہنچا تو آپ ایک امت ہیں، نہیں یا رسول اللہ میرے ہوتے ہوئے ایسا نہیں ہو سکتا۔ اندر گئے، جا کے پوری مکمل پہلے جائزہ لیا، پھر اپنی چادر کو اتار کے صفائی کی، پھر اچھی طریقے سے جائزہ لیا کہ نہیں چھوٹے چھوٹے سوراخ ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کوئی چیز اندر سے نکلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے، میرے ہوتے ہوئے اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں ایسا پیر کبھی نہیں دیکھا ہوگا اور ایسا مرید بھی کبھی نہیں دیکھا ہوگا، ایسا سچا اور سچا پیر کبھی کسی کو نہیں ملا ہوگا، اور ابوبکر جیسا مرید بھی کسی کو نہیں ملا ہوگا۔ اپنی چادر کو پھاڑا اور اس کے ٹوٹے ٹکڑے کر کے اس سوراخ کے اندر دینے لگے، جتنی چادر پھاڑ سکتے تھے پھاڑ لی، اس کو کاٹ لیا، باقی جگہ بچ گئی، ایک سوراخ بچ گیا، ایک سوراخ۔ کیا ہوا ایک سوراخ بچ گیا ہے تو؟ اللہ کے نبی ہے، اللہ حفاظت کرے گا؟ نہیں، میری جو ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہے میں اس ڈیوٹی کو پورا کروں گا۔ وہاں پہ ایڑی رکھی، اپنی ایڑی وہاں پہ رکھی۔ اب ایڑی جب بندہ رکھتا ہے بیٹھ کر کے، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ وہ ڈبے طریقے سے بیٹھے۔ اب اس نے ایک اپنا گھٹنا پھیلا دیا اور دوسرا کھڑا کر کے اس کے اوپر ایڑی رکھ دی، کہا یا رسول اللہ تشریف لائیے۔ اللہ کے نبی آگے، حضرت ابوبکر پہلے سے بیٹھے ہوئے، جیسے ابوبکر بڑے تھکے ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بیٹھ گئے، حالانکہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ ابوبکر تو اپنی ڈیوٹیاں پوری کر رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ علیہ السلام تھکے ہوئے تھے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کے ران کے اوپر اپنا سر رکھا اور سو گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اللہ کے نبی کو شاید اب سے پہلے اتنا قریب سے نہیں دیکھا ہوگا، جس نبی کا سر جھولی میں رکھا ہوا ہوگا، چہرہ انور جس کو دیکھ کر کے انسان کی بھوک اتر جایا کرتی تھی، وہ چہرہ جس کو دیکھ کر کے
انسان کو لذتیں بھول جایا کرتی تھی. آج وہ چہرہ ابو بکر کی جھولی میں ہے. ابو بکر کی کیا قدر و منزلت ہے آج. بڑے شوق کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرہ انور کی طرف دیکھ رہے ہیں. اور یہ وہ چہرہ انور ہے جس کے بارے میں اللہ بھی فرماتا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. اے پیغمبر علیہ السلام تحقیق ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں جب آپ کا چہرہ آسمانوں میں گھومتا ہے. بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر کی طرف دیکھتے تھے ابھی حکم آئے اور ہمارا قبلہ تبدیل ہو جائے. اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر جب آپ چہرے کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں اوپر کی طرف دیکھتے ہیں تو ہم آپ کے چہرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اللہ بھی ان کے چہرے کے اٹھنے کی تعریف کر لے تو چہرہ کیسا ہوگا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظارہ کرنے لگے لیکن زیادہ دیر نہ گزری کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک سانپ زہریلی زمین کا اور زہریلا سانپ اس نے ڈس لیا. لیکن ابو بکر نے چپش نہ دی حرکت نہ کی کہیں اللہ کے نبی کے آرام میں خلل نہ آ جائے. ابو بکر مجھے سانپ نے ڈسا ہے کہاں موت آ جائے لیکن مجھے جنبش نہ ہو میرے نبی کے آرام میں خلل نہ آ جائے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹانگ میں شدید درد سانپ جب کاٹ لے تو پھر جسم میں خون جو ہے وہ منجمد ہونا شروع ہو جاتا ہے اور خون کے رکنے کا نام درد ہے. درد بڑھتی گئی صبر کیا پہاڑ جیسا صابر انسان لیکن کرتے کرتے زہر دل کو پہنچ گئی. اب دل میں خون منجمد ہونے والا ہے کچھ ہی دیر بعد موت واقعہ ہو سکتی ہے. بے اختیار آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے. بھلا ابو بکر جیسا انسان بھی کسی ہلکے سی درد کے اوپر رو سکتا ہے؟ دل کے اوپر اٹیک ہوا تو اس وقت آنکھوں سے بے اختیار آنسو ٹپکا اور آنسو ٹپک کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چہرہ انور کے اوپر جسے والضحیٰ کہا گیا ہے اس کے اوپر آ کے گر گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ بیٹھے دیکھا ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو. آپ نے فرمایا ابو بکر کیا بات ہے؟ بچے یاد آئے ہیں گھر یاد آیا یا دکھ اور غم ہے دشمن کا خوف ہے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ. فرمایا پھر کیا ہوا؟ یا رسول اللہ مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے. اس وقت اپنی ایڑی کو اٹھایا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہاں؟ کہا یا رسول اللہ یہ ایڑی پر. اس وقت ایڑی کو اٹھایا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب تیہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایڑی کے اوپر لگایا. اللہ نے شفا عطا فرمائی. لیکن میرے اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی ادا کہ اللہ رب الجلال کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو بکر کی ایک رات کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں. اور حضرت عمر ساری عمر کہتے تھے کاش ابو بکر میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لے اور اس ایک رات کی نیکیاں مجھے دے دے. اس لیے کہ گنتی تو ہے آسمان کے ستاروں کے برابر لیکن جب اللہ وزن کریں گے گنتی نہیں اللہ وزن بھی کریں گے قیامت پہ. اس نیکی میں وزن بھی ہے کہ نہیں؟ اگر وزن ہے تو کتنا ہے؟ تو وزن میں اتنی بھاری ہوگی وہ رات اتنی بھاری ہوگی. عمر کہتے تھے کاش میری ساری زندگی کی نیکیاں ابو بکر لے لے اور مجھے ایک رات کی نیکیاں عطا کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من احب سنتی فقد احبنی
جس نے میری سنت کے ساتھ محبت کی، پیار کیا، میری سنت کے ساتھ تعلق جوڑا، میری سنت کے ساتھ محبت کی، پیار کیا، اس نے میرے ساتھ محبت کی، مجھ سے پیار کیا، اور جس نے مجھ سے پیار کیا، مجھ سے محبت کی، کان معی فی الجنہ، وہ جنت کے اندر میرے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ہم اس زمانے میں تو نہیں تھے، لیکن کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں اتنا پیار ہو سکتا ہے جتنا ابو بکر نے کیا؟ جی ہاں، ہر زمانے میں ایسا ہو سکتا ہے۔ کیسے؟ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے، طریقوں سے، اداؤں سے پیار کر لیں، محبت کر لیں، تو اللہ بھی ہم سے پیار کرنے لگ جائے گا، محبت کرے گا، اور اللہ ہمیں وہ ثواب و اجر عطا فرمائے گا جو اس زمانے میں صحابہ کو اس نے ثواب و اجر کیا۔ فرمایا کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں جہاں والو، من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی، میری فرما برداری کی، اس نے اللہ کی فرما برداری کی۔ جس نے میرا کہا مانا، اس نے اللہ کا کہا مانا۔ جس نے میرے طریقے پر عمل کیا، اس نے اللہ کے حکم پر عمل کیا۔ اور جس نے میری نافرمانی کی، میری سنت کی، میرے حکم کی عدولی کی، اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اس نے اللہ کے حکم کی عدولی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ فرماتے تھے، جو کچھ کہتے تھے، وہ دین ہوتا تھا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس زبان سے اللہ کی قسم سوائے حق کے کچھ نہیں نکلے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرے پیغمبر جو بھی کہتے ہیں وہ وحی کے بغیر نہیں کہتے، اپنی مرضی سے بات نہیں کرتے، اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتے، جو کہتے ہیں وہ وحی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ نے فرما دیا وہ وحی ہوتا ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنی مرضی سے بات نہیں کرتے۔ اِنْ هُوَ، جو وہ کہتے ہیں، جو وہ بتاتے ہیں، وحی یوحیٰ، وہ تو وحی کی ہوئی ہوتی ہے، اپنی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی سے پوچھنے والا مسئلہ پوچھتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بتلاتے، کہنے والے کہتے شاید حضور نے مسئلہ سنا ہی نہیں ہے، کوئی کہتا حضور جواب ہی نہیں دینا چاہتے۔ لیکن اللہ کے نبی کچھ دیر کے بعد فرماتے، ابھی ابھی جبرائیل آئے ہیں، انہوں نے اس مسئلے کے بارے میں یہ فرمایا ہے۔ اپنی مرضی سے اللہ کے نبی نہیں بولتے تھے، آسمان سے جبرائیل آتے، اللہ کا پیغام لاتے، اور جبرائیل فرشتے اللہ کی مرضی کے بغیر دنیا میں نہیں آیا کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جبرائیل آپ اتنی دیر کیوں لگا دیتے ہیں، جلدی آیا کریں نا، ہم پریشان رہتے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ، ہم فرشتے اللہ کی مرضی کے بغیر قدم نہیں اٹھا سکتے، پر نہیں ہلا سکتے۔ اللہ ہمیں حکم کرتے ہیں، ہم تب آتے ہیں زمین میں۔ تو فرشتے آ کر کے اللہ کے نبی کو بتلاتے تھے، اور دنیا میں اگر کوئی معصوم ہے غلطیوں سے، کبھی کوئی غلطی نہ ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء آخری نبی، آپ کے بعد کوئی معصوم نہیں آئے گا، غلطیوں سے پاک نہیں آئے گا۔
صرف ایک وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے جو غلطیوں سے پاک تھا. ڈائریکٹ اللہ کی وحی، ڈائریکٹ اللہ کی نگرانی، ذرہ برابر کوئی غلطی کی گنجائش نہیں. اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کر سکتا، جو اللہ کہیں گے وہ کرے. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب الجلال نے اس نبی کو نمونہ بنانا تھا رہتی دنیا تک کے لیے، اس لیے غلطیوں سے پاک تھا. اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. فَلَا وَرَبِّكَ، مجھے تیرے رب کی قسم ہے یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، جب تک کہ جو فیصلہ آپ کرتے ان کے درمیان یہ اس کو مان نہ لے، بلکہ مان تو لے لیکن ان کے دلوں میں تنگی آ جائے، میں پھر بھی ان کا ایمان قبول نہیں کروں گا. ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا، ذرہ برابر حرج تنگی اپنے دل میں نہ پائے. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، بلکہ یہ خوشی خوشی مانے اس بات کو جو آپ حکم کریں، جو آپ فیصلہ کریں، یہ خوشی خوشی مانیں گے تب میں ان کا ایمان قبول کروں گا. میرے پیغمبر، میں تیرے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں اس وقت تک بندہ مومن ہی نہیں ہے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اس کو من و عن مان نہ لے. اگر دل میں تنگی آئی، نمازیں پڑھی لیکن دل میں تنگی، داڑھی رکھی لیکن دل میں تنگی، پردہ کیا لیکن تنگی، شلوار اوپر رکھی لیکن تنگی، اللہ پھر بھی قبول نہیں کرے گا. تنگی سے نہیں، خوشی خوشی دل کی اتھا گہرائیوں سے تو میں نے کرنا ہے وہ کچھ جو میرے پیغمبر کی سنت ہے، تب میں قبول کروں گا، ایسے نہیں قبول کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی دھجیاں سب سے زیادہ مسلمان بکھیر رہے ہیں، سب سے زیادہ. انہیں پتہ ہی نہیں ہے ہمارے نبی انہوں نے فرمایا کیا ہے، کہا کیا ہے، ہمارے اوپر ان کے لوازمات کیا ہیں، ہمارے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عائد ہوتی ہے فرما برداری وہ کیا ہے، جانتے ہی نہیں. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں یوشک الرجل متقیا، ان قریب زمانہ آئے گا لوگ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہوں گے، علی اریکتہ، اپنے تکیے پر، یحدث بحدیث من حدیثتی، انہیں حدیث سنائی جائے گی، میری حدیث، میری بات، میری سنت سنائی جائے گی. فیقول، تو وہ کہیں گے بیننا و بینکم کتاب اللہ عز و جل، ہم اس حدیث کو نہیں مانتے، ہمارے تمہارے درمیان اللہ کی کتاب ہے، اس کی بات کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کہیں گے فما وجدنا فیہ من حلال استحللناہ، قرآن مجید میں اس چیز کو ہم حلال نہیں پاتے، جو اس میں حلال ہے ہم اس کو حلال سمجھیں گے، اور جو اس میں حرام ہے ہم اس کو حرام سمجھیں گے. الا وانما حرم رسول اللہ مثل ما حرم اللہ، خبردار لوگوں، صرف قرآن کی بات مت کرنا، خبردار جو اس کے رسول نے حرام کیا ہے وہ بھی حرام ہے اللہ کی حرمت کی طرح، اور جو اس کے رسول نے حلال کیا ہے وہ بھی اسی طرح ہے جس طرح اللہ نے حلال کیا. کیونکہ اللہ کے نبی اپنی مرضی سے نہ کسی چیز کو حرام کر سکتے ہیں، نہ اپنی مرضی سے کسی چیز کو حلال کر سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ شہد پینے سے
قسم اٹھا لی تھی۔ بیویوں نے کہا کہ جی آپ کے منہ سے سمیل آ رہی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیل سے بہت دور رہتے تھے، کیونکہ آپ کی ہر وقت ملاقات فرشتوں سے ہوتی تھی، اس لیے فرشتے بہت برا محسوس کرتے ہیں، تکلیف محسوس کرتے ہیں فرشتے۔ اس لیے حضور نے فرمایا جب مسجد کو آؤ خصوصاً تو اپنے مسواک کر کے آؤ، منہ کو صفا کر کے آؤ، کیونکہ فرشتے بہت تکلیف محسوس کرتے ہیں تمہارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا آج کے بعد شاید نہیں پیوں گا۔ کہا گیا یا رسول اللہ سمیل آ رہی ہے، کہا میں نے تو کچھ بھی نہیں کھایا سوائے شہد کے۔ کہا پھر ممکن ہے وہ مغفیر نامی بوٹی کی سمیل آ رہی ہے، تو شہد کی مکھی نے وہاں سے شہد لیا ہو۔ آپ نے فرمایا اچھا آج کے بعد نہیں کھاؤں۔ ایک حدیث میں یوں آتا ہے، دوسری میں کچھ اور آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بیوی کے بارے میں قسم اٹھا لی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیتیں نازل کر دی، یا ایھا النبی، اے میرے نبی، لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک۔ اے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، کیوں آپ نے اس چیز کو حرام قرار دے دیا جس کو اللہ نے حلال کہا؟ آپ اس چیز کو کیوں نہیں کھائیں گے جس کو اللہ نے حلال کہا ہو؟ لما، کیوں، کس لیے آپ نے حرام کر دیا اس کو جس کو اللہ نے حلال کیا ہو؟ اپنی مرضی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کسی چیز کو حرام قرار دے سکتے ہیں نہ حلال قرار دے سکتے ہیں، یہ تو اللہ بتلاتے ہیں اپنے نبی کو۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں حکم دیا نماز کا، نماز ہے لیکن ظہر کی 4 رکعتیں، مغرب کی 3 رکعتیں، یہ کسی قرآن میں کسی جگہ ہے نہیں، کیسے پتہ چلے گا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو آدمی کہے کہ نہیں نہیں یہ احادیث جو ہے جھوٹ کا پلندہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اس کو چھوڑو، بس قرآن پہ بات کرو، اس جیسا گمراہ کوئی نہیں ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تکیہ لگا کے بیٹھا ہوگا اور کہے گا بس میرے لیے قرآن کافی ہے، میں حدیث کو نہیں جانتا۔ فرمایا خبردار، جو اس کے رسول نے بتایا ہے وہ بھی اللہ ہی کی بتائی ہوئی چیز ہے۔ ہمیں کیسے پتا ہے کہ نماز کیسے پڑھتی ہے؟ نماز کا قیام، رکوع، سجود، اللہ نے کہا رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، لیکن کیسے رکوع کرنے والوں کے ساتھ؟ یہ کہاں سے ملے گا؟ حدیث سے ملے گا۔ اللہ نے کہا ہے بیت اللہ کا طواف کرو، حج کرو، عمرہ کرو، لیکن کیسے؟ 7 چکر لگانے ہیں بیت اللہ کے، کس نے بتایا؟ قرآن میں۔ قرآن کو نکال دو پیچھے کیا رہ جائے گا؟ یہی وجہ ہے یہ جو گمراہ لوگ ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ قربانی کا مطلب کچھ اور تھا، دوسرے انسان کے لیے قربانی دینا، دوسرے انسان کے لیے کچھ کر گزرنا، حج کا مطلب کچھ اور تھا، اور اسی طریقے سے زکات کا مطلب بھی کچھ اور ہے۔ انہوں نے اپنی رائے قائم کی قرآن مجید کے اندر، جبکہ اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن نازل نہیں کیا بلکہ اللہ رب الجلال نے اس قرآن مجید کے ساتھ اس کی تفسیر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل کیا۔ اللہ کے نبی اس قرآن کی تفسیر ہے، اور جب تک ہم تفسیر نہیں دیکھیں گے ہمیں کچھ پتہ نہیں چلے گا کہ ہم نے قرآن پر عمل کیسے کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر، فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے لوگو جہاں والو اگر تم چاہتے ہو اللہ تم سے پیار کرے، اللہ محبت کرے، اللہ کی ذات کی خاطر تم کچھ کرنا چاہتے ہو تو پھر فَاتَّبِعُونِي، میں محمد علیہ السلام کی فرما برداری کرو، اطاعت کرو، میری سنتوں پر عمل کرنا شروع کر دو، اللہ تم سے پیار کرنے لگ جائے گا۔
نبی کی سنتوں کو، نبی کی اداؤں کو اپنے گھر کے اندر نافذ کر دو، اپنے 6 فٹ کی جسم کے اوپر نافذ کرنا شروع کر دو۔ اللہ پیار کرنے لگ جائیں گے، اللہ محبت کرنے لگ جائیں گے۔ وہ دنیا بھی تھی، وہ صحابہ بھی تھے، وہ پہلے لوگ بھی تھے۔ کوئی تکلیف آتی تو کہتے لوگوں تلاش کرو کون سی سنت ہم سے چھوٹ رہی ہے، اللہ کے نبی کی کون سی بات کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے مدد نہیں آ رہی اللہ کی، جس کی وجہ سے اللہ کی رضا جوئی حاصل نہیں ہو رہی۔ وہ دنیا تھی، تلاش کرتی تھی آخر کیوں ایسا ہو رہا ہے، کہاں پہ ہم سے غلطی ہو رہی ہے۔ آج ہم بے نماز ہو کر کے صبح کی نمازیں پتہ نہیں کتنی عرصہ ہو گئی ہے، کبھی ہم نے پڑھی نہیں ہے، ہاں اگر پڑھی بھی ہے تو سورج نکلنے کے بعد، اور پھر کہتے ہیں کہ مولانا صاحب بہت حالات خراب ہیں، بہت برے حالات ہوئے ہیں، کیا کریں، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، بہت اچھا تھا پہلے، اب بڑا خراب ہو گیا ہے۔ یہ نہیں دیکھنا کہ میں نے کون سی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہوئی ہے، میں اور میرے گھر والے اللہ کی ناراضگی میں ہیں، میرے گھر کے اندر سے اللہ نے برکت اٹھا لی ہے، کون سی سنت کی وجہ سے۔ میں نے یہ نہیں دیکھنا، بلکہ میں نے یہ دیکھنا ہے جی کورونا آ گیا ہے، فلاں وجہ ہو گئی ہے، فلاں وجہ ہو گئی ہے، اپنے اعمال کو نہیں دیکھنا۔ آج ہم میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اپنے اعمال کو دیکھنے لگ جائیں کہ مجھ سے کون سی سنت چھوٹ رہی ہے۔ اللہ کی قسم آپ حیران ہو کہ اللہ تم سے کیسے پیار کرتا ہے، کیسے محبت کرتا ہے، کیسے پریشانیاں دور کرتا ہے، کیسے رزق دیتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جہاں والو جو آدمی اللہ سے حق سچ کا ڈر جائے، اللہ مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، دکھوں سے نکلنے کے لیے اس کا راستہ بنا ڈالیں گے، سارے بند راستے کھل جائیں گے، راستہ نظر آنے لگ جائے گا۔ جتنے مرضی راستے بند ہو، جتنا مرضی قرض ہو، کسی طرف سے کوئی امید نہ ہو، لیکن جب اللہ کھولیں گے سارے حل ہو جائیں گے، سارے قرض بھی دور ہو جائیں گے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اسے رزق وہاں سے دے گا جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرے گا، سوچے گا بھی نہیں کبھی، وہاں سے اللہ اسے رزق دے گا۔ اللہ کے نبی کی سنتوں کی طرف آ جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی طرف آ جائیں، دیکھیے پھر آپ کے اوپر اللہ رحمت کیسے کرتا ہے۔ اور کون آئے گا؟ ہم میں سے ہر آدمی یہ کہے گا میرے کرنے سے کیا ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا میرے کرنے سے، میں اللہ کے رسول کی صرف یہ سنت جاری کرتا ہوں گھر کے اندر کے بچوں کو کہتا ہوں نہیں بیٹا بسم اللہ کے بغیر کھانا شروع نہیں کرنا، بیٹا دائیں ہاتھ سے کھانا ہے، بیٹا اپنے آگے سے کھانا ہے، میں اسی سے شروع کرتا ہوں۔ بیٹا گھر میں داخل ہوتے وقت السلام علیکم کہنا ہے، نکلتے وقت السلام علیکم کہنا ہے، ٹاٹا بائے بائے نہیں کرنا، یہ کہنا ہے میں اپنے گھر میں یہی شروع کرتا ہوں۔ دیکھیے میرے اللہ کی رحمتیں کیسے آتی شروع ہو جاتی ہیں۔ میرے بھائی اور میرے دوستوں یاد رکھیے ہمارے ایمانوں میں کمی نہیں ہے، ہمارے اسلام میں کمی نہیں ہے، ہمارے جذبات میں کمی نہیں ہے، اگر کمی کہیں ہے ہماری بے عملی ہے، ہمارے عمل میں کمی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے نفرت ہے، نعوذ باللہ من ذالک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے نفرت ہے۔ میں سب کچھ کر سکتا ہوں لیکن اپنے گھر کے اندر اپنے جسم کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لاگو نہیں کر سکتا، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، اس وقت تک اللہ کا پیار بھی ہمیں نہیں حاصل ہو سکتا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أذل الشرك والمشركين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين